بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ دوستو، یہ 30 اپریل کا جو مناظرہ ہے یہ مخالفین احمدیت کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ بیچارے اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں کہ کبھی کوئی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کوئی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے بھی نہیں ہیں، اور اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے من گھڑت اصول بناتے ہیں، من گھڑت ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور من گھڑت قسم کے ٹائٹلز بنا رہی ہیں، اور من گھڑت قسم کی پوسٹیں بنا کر فیس بک پر شیئر کی جا رہی ہیں، جس سے لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ احمدی مسلمانوں نے خود اپنا ہارنا تسلیم کر لیا ہے، اور ان کے جو موجودہ امام ہیں خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز حضرت مرزا مسرور احمد صاحب، انہوں نے جماعت احمدیہ پر مناظروں پر پابندی لگا دی ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب کسی بھی غیر احمدی سے آپ نے کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنی۔ اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ دشمن جو ہوتا ہے اگر کوئی مخالف بھی ہو تو کم از کم سچ کا سہارا لے کر تو مخالفت کرے۔ جھوٹ بول کر مخالفت کرنا یہ کہاں کا اصول اور کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم آپ کے مخالف ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن و حدیث کے متبع ہیں، قرآن و سنت کے متبع ہیں، اور تیسرا یہ کہ آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اب دوستو، سب سے پہلے آپ یہ ذرا آڈیو سماعت فرمائیے۔ 29 اپریل بروز بدھ جب جماعت انڈیا کو مناظرے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، سوالات کے جواب نہ دیے جا سکے، دلائل کمزور پڑ گئے، اس شکست کے بعد فضا ہی بدل گئی، خاموشی، بے چینی اور اندرونی اضطراب، اور پھر غصے میں ایک بڑا فیصلہ مرزا مسرور کی جانب سے جماعت پر پابندی لگا دی گئی۔ ثبوت احتیاط دے گا، لیکن سوال یہ ہے کیا پابندیاں حقیقت کو چھپا سکتی ہیں؟ کیا ہار کو فیصلوں سے بدلا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس آڈیو کے بعد دوستو آگے اس بندے نے، اور یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ یہ مفتی ہے اور اسے محدث تک کہا جاتا ہے، یہ مفتی بھی ہے اور مولوی بھی ہے، فاروق تاثیر نے یہ جھوٹ بولا ہے اور بددیانتی کی ہے۔ دیکھیں کہ اس نے جو بات کی ہے، حضور کی طرف سے جو ہدایات آئی تھیں وہ ہدایات کیا تھیں۔ آگے اس نے وہ آڈیو کلپ بھی لگایا ہے جو احمدی مسلمان لائیو پروگرام میں کر رہے تھے، اس نے اسے کاپی کر کے اور سکرین ریکارڈنگ کر کے چلایا ہے۔ اب ذرا وہ اصل آڈیو سنیں کہ وہ کیا بات بیان کرتے ہیں۔ سارے بھائیوں سے 1 بجے حضور کا خطاب آئے گا، وہ انگلش میں ہوگا۔ اچھا ویسے وہ زتش بھائی وہ اردو میں بھی آ گئی ہیں، وہ جو ہے نا ہدایات آپ کے پاس آئی ہیں؟ ہاں جی ہے میرے پاس، اردو میں بھی آ گئی ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں دوستوں کو کہ یار اس چیز کو ذرا شیئر کریں تاکہ لوگوں تک جائے۔ صرف بتا دیں لیکن وہ لیٹر لگائے نہیں، لگانے سے مراد ہے کہ پڑھ کے سنا دیں یا کچھ بھی، جو امانت ہے اس کو امانت تک ہی رہنے دیں، سب تک ہدایات پہنچے تو صحیح نا، مقصد میں نہیں پڑھ کے بتا دینا کافی ہے نا۔ اب ان کو بتا دیا کہ ہٹا دیں تو تصویر ہٹا دیں سر، منع کیا ہوا ہے، بات کی طرف سے منع کیا کہ کوئی جماعتی تصویر یا لوگو یا حضور کی تصویر وغیرہ نہ لگائے نا۔ میں نے بھی لگائی تھی تو پھر اتروائی تھی، میں نے بھی اتار دی تھی، اب ناصب سمجھے تو اتار دیں تصویر۔ سلطان القلم تو حضور کو کہا گیا نا، حضرت موعود علیہ السلام کو سلطان القلم کہا گیا، تو یہ تو نہیں لگانا درست نہیں ہے۔ آگے ان کی اپنی مرضی ہے، اس کے خود ذمہ دار ہیں، نہیں ہٹائیں گے۔ نہیں سطح بھائی کئی دوست سنتے ہیں شاید اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں نہیں، اس کے علاوہ دیکھیں وہ پنجابی چاہتے ہیں نا جنہیں کھادیاں گاجراں ڈیڈ انہاں دے پیڑ، تو جنہاں دی چیز ہے وہ ہٹواؤنا بھی جان دے نے، جیسے انصار اللہ، خدام الاحمدیہ، لجنہ امام اللہ، ٹھیک ہے نا، ان ناموں سے گروپس نہیں بنانے ہیں آپ نے، جماعتی ناموں سے، اور ابھی بھی یہی ہے۔ ہاں جماعتی ناموں سے آپ نے گروپس نہیں بنانے ہیں، کچھ اس طرح کا نام نہیں رکھنا ہے جس سے لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ یہ آفیشیل ہے۔ بالکل بالکل۔ بہت سے لوگوں نے alislam.org کے نام سے جو ہے نا وہ اپنے چینل بنائے اچھا، سلطان القلم بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں وہ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، بعد میں کر لینا سلطان القلم بھائی، نے بتا دیا ہے آپ کو، تو یہ پالیسی آئی تھی۔ ہمارا کام صرف توجہ دلانا، ہمارے بھائی اتنے ماشاءاللہ اچھے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں بات ہو رہا ہے۔ دوستو، جو ہدایات تھیں ان ہدایات میں جو باتیں ہو رہی ہیں انہی باتوں کو اس بندے نے جوڑا ہے اس بات کے ساتھ کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے جماعت احمدیہ کے لوگوں کو مناظرہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے خود بھی سنا اور سمجھا ہے، وہ ہدایات کیا ہیں
وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ہدایات کوئی آج کی نہیں ہیں بلکہ مناظرہ 30 اپریل کو ہوا، اور ہدایات تقریباً 1 مہینہ پہلے کی ہیں۔ 1 مہینہ پہلے کی ہدایات کو مناظرے کے بعد کی ہدایات ثابت کرنا اور کہنا کہ وہ بعد کی ہدایات ہیں، اور اس میں گویا مرزا صاحب یعنی خلیفۃ المسیح یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اب آپ نے غیر احمدیوں سے مناظرہ نہیں کرنا، مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ بات کیوں بیان کی جا رہی ہے، یہ جھوٹ پر جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے۔ اب دوستو، وہ ہدایات کیا ہیں یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ وہ ہدایات ہیں سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے رہنما اصول۔ اب یہ تقریباً 30 اپریل سے 1 مہینہ کم و بیش پہلے کی ہدایات ہیں جو انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ سب اگر چاہیں گے تو اگلی ویڈیو میں یہ ہدایات آپ سب کے سامنے پڑھ کر سنا دیں گے۔ اس میں کسی جگہ پر بھی نہیں کہا گیا کہ آپ نے مناظرہ نہیں کرنا، کسی غیر سے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، کسی بھی غیر سے مناظرہ نہیں کرنا، بلکہ اس میں جو ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے جماعت احمدیہ کا آفیشیل لوگو استعمال نہیں کرنا، جماعت احمدیہ کا آفیشیل نام آپ نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے بطور غیر آفیشیل اور اپنے چینل پر آفیشیل لوگو استعمال کرے گا، آفیشیل نام استعمال کرے گا، تو لوگوں کو یہ مغالطہ ہوگا کہ یہ بندہ آفیشیل ہے، اس لیے جماعت نے اس معاملے سے منع کیا ہے۔ اور اس بندے نے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا والا فارمولہ استعمال کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 30 اپریل کے مناظرے میں جماعت احمدیہ کو شکست ہوئی ہے، اور اس شکست کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو منع کر دیا گیا کہ اب آپ نے مناظرہ اور اس طرح کے معاملات نہیں کرنے۔ بڑی عجیب اور مضحکہ خیز بات ہے۔ اچھا، یہ بات یہیں پر نہیں رکتی، بلکہ فیس بک پر ایک اور ان کا بندہ ہے، سید بشیر احمد شاہ۔ وہ کیا بات بیان کرتا ہے؟ رضی بھائی کا ایک تھمبنیل ہے جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، ہم نے بھی اس ویڈیو پر روشنی ڈالی، آپ چینل پر سن سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا تھمبنیل توڑ مروڑ کے ڈاؤن لوڈ کر کے باقی چیزیں حذف کر کے اس نے کیا تھمبنیل بنایا ہے یہ ذرا چیک کریں۔ یہ پوسٹ اس نے لگائی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس نے لکھا ہوا ہے ہم مناظرہ ہار گئے، رضی بھائی کی تصویر کے ساتھ لکھا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ نیچے کہتا ہے احمدیز نو چوائس بٹ ٹو ایکسپٹ دیئر ڈیفیٹ، کہ احمدیوں کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے صرف اپنی ہار تسلیم کرنے کے سوا۔ اب یہ ہم مناظرہ ہار گئے کی بات کر رہے ہیں ان کی طرف، اور سہیل بابا کی طرف تیر کا نشان بھی بنا ہوا ہے کہ یہ مناظرہ ہار گئے ہیں، اور انہوں نے یہ تینوں تصویروں کو ہٹا کے تیر کا نشان ختم کر کے اور نیچے لکھ دیا یہ تو ہونا ہی تھا۔ کس طرح یہ بیچارے ہیرا پھیری کرتے ہیں اور لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی احمدی خود اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں۔ اور یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، آپ لوگوں کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ لوگوں نے کوئی مخالفت کرنی بھی ہے تو کم از کم ایسی مخالفت کریں جس سے پتا ہو کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ مخالفت تو ہر بندے کا حق ہے، مخالفت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مخالفت میں کم از کم سچ کا ساتھ تو دیں، سچ تو بولیں، ایمانداری تو کریں، بدتمیزی اور بدزبانی تو نہ کریں۔ لیکن آپ لوگ مخالفت کرتے ہیں جھوٹ بول کر، بددیانتی اور بدزبانی کو اپنا شعار بنا کر۔ یہ آپ لوگوں کا تو رائے امتیاز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ بیچارے جماعت احمدیہ کی ویڈیوز کو اور اس طرح کی باتوں کو قطع و برید کر کے لوگوں کو یہ سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ احمدی مناظرہ ہار چکے ہیں، حالانکہ یہ بڑے بہترین طریقے سے الحمدللہ روزے روشن کی طرح واضح ہوا ہے، اور بڑی بری طرح ان کے سب مولویوں نے خود تسلیم کیا کہ ہم ہار گئے ہیں احمدیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ یہ دن انہیں ہضم کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ کوئی مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا جو یوٹیوبر مناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ کم از کم یہ میری گفتگو سن کر ہی تم کم سے کم مناظرے کے لیے کچھ حاصل کر لو جو اس کمینے کے سامنے تم جواب دے سکو۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ان مرزائیوں سے اس وقت مناظرہ کرنا جائز نہیں، اور دوسرے نمبر پر یوٹیوب اور اس سوشل میڈیا پر بھی مناظرہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ اور نفع بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے بزرگوں کی عبارتیں پیش کرتے ہیں، چاہے وہ چشتی رسول اللہ ہو، چاہے وہ تھانوی رسول اللہ ہو، چاہے باجزید بستامی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، اس نے کہا ابراہیم بھی میں، محمد بھی میں، نعوذ باللہ، حق بھی میں، یعنی کہ خدا بھی میں ہوں۔ الزام لگاتے ہو، کیچڑ اچھالتے ہو انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ پر
کہ وہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. سہولت کار تمہارے بزرگ ہیں. قادیانی جو ہے نا وہ تمہارے بزرگوں کی عبارتیں پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہیں, تو ہمارے غلام احمد قادیانی نے بھی ذل نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں فرق تو نہیں ہے, سہولت کار تمہارے بزرگ ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک ہفتہ پہلے مناظرہ ہوا ہے اور قادیانیوں کے ساتھ عدنان راشد اور امتیاز بھائی حافظ اللہ دیوبند جو ہے وہ مسلسل 8 گھنٹے کے مناظرے میں صرف اور صرف ان کے بزرگوں کی باتیں پیش کرتے رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, آپ کے بزرگ نے بھی اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہیں, آپ کے بزرگ نے بھی اپنے آپ کو محمد ابراہیم کہا ہے. وہ تو یہ دعوے پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہو انجینئر محمد علی مرزا ان کا ایجنٹ ہے. دفاع تم لوگ کر رہے ہو اپنی عبارتوں کا کہ نہیں جناب ہمارے بزرگوں سے کوئی کفریہ کلمات صادر نہیں ہوئے, ہمارے بزرگوں نے کوئی ایسے دعوے نہیں کیے. کہ اگر یہ بات درست ہے کہ بزرگوں نے کفریات لکھی ہیں نعوذ باللہ, جو نہیں لکھی, بزرگوں نے کفریات لکھی ہیں نعوذ باللہ, جو نہیں, جھوٹیو منافقت کرتے ہو.